سورہ الحجر پارہ نمبر 14 اور آیت مقدسہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، الا مگر، عندنا ہمارے ہی پاس ہیں، خزائنہ اس کے خزانے، وما ننزلہ اور نہیں ہم عطا کرتے، الا سوائے، بقدر معلوم ایک معین مقدار میں، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے ہی پاس ہیں اس کے خزانے، اور ہم کسی کو عطا نہیں کرتے مگر ایک معین مقدار میں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل عزت حاضرین اور سامعین، سورہ الحجر کی آیت مقدسہ نمبر 21 کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالی یہاں پہ دو چیزوں کا اعلان فرما رہے ہیں کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور دوسرا اعلان یہ فرمایا ہے کہ ہم عطا کرتے ہیں، خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں، ہر انسان کو عطا کرنے والے ہیں، اپنی مخلوق کو عطا کرنے والے ہیں، مگر اندازے کے مطابق معین مقدار میں ان کو عطا کرتے ہیں، بے اندازہ نہیں عطا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت، الوہیت، طاقت کا اندازہ آپ فرمائیں کہ دنیا میں کتنی مقدار ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کوئی گن سکتا ہے؟ بھلے انسانوں کی تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی، جنوں کی تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی، اور حشرات جو زمین کے اندر رہتے ہیں ان کی تعداد بھی گنی نہیں جا سکتی، مگر وہ رب کتنی طاقت رکھتا ہے، اس کے نظام میں کتنا نسق ہے، اس کے نظام میں کتنا نظم و ضبط ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی زیادہ کثیر تعداد میری مخلوق کی ہے، ہر ایک کو رزق میں دیتا ہوں اور اس کے اندازے اور اس کی ضرورت کے مطابق دیتا ہوں۔ اب اندازہ فرمائے نا کہ ایک گھر کے اندر ایک سربراہ جب گھر کا نظام سنبھال رہا ہوتا ہے اور اس کو کبھی بیٹی شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ آج بابا میرا یہ جی چیز میری جو کم ہے، اور جو ہے وہ گھر کے دوسرے افراد شکایتوں کے انبار لگا لیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ کل اس کا میں انشاءاللہ انتظام کروں گا، یا میرا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ ایک سکول کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی مینجمنٹ میں پورا نہیں ہو سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے جو قدرت کے میرے نظارے تم دیکھ رہے ہو، جو میری قدرت ہے، جو میری طاقت ہے، جو میرا نظم و نسق ہے، اور جس طرح میں عطا کرتا ہوں، جس طرح میری توجہ ہے، جو میرا علم ہے، اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ خدا کا کتنا وسیع علم ہے، ہر انسان کو جانتا ہے، ہر انسان کی حرکت کو جانتا ہے، ہر حیوان کو جانتا ہے، ہر حیوان کی حرکت کو جانتا ہے، ہر موسم کو جانتا ہے، ہر موسم کے متحرک ہونے کو جانتا ہے، وہ دن کے رات کے آنے اور جانے کو جانتا ہے، وہ بارش کی کثیر تعداد میں بوندوں کے ایک ایک قطرے کو جانتا ہے، وہ سمندر میں بہنے والے پانی
اور آبشاروں کے نغمات کی نغمے کو جانتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے زمین کے نیچے تہوں میں، آسمان کی بلندیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں اور فضاؤں میں اور مشرقوں اور مغربوں میں کوئی چیز تنکے جتنی اتنی نہیں ہے جو مجھ رب کے علم سے مخفی ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، ہر مخلوق کے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کی کروٹوں کو بھی محسوس کرتا ہوں اور سنتا ہوں۔ وہ اللہ اتنا علیم ہے، وہ اللہ اتنا خبیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے۔ حاضرین محترم، تفسیر ماوردی میں خزانوں سے مراد، جو صاحب تفسیر ماوردی نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ خزانوں سے مراد آسمان سے نازل ہونے والی بارش ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن کے مطابق بارش ہر شے کا خزانہ ہے، بارش ہر شے کا خزانہ ہے۔ بارش برستی ہے تو زمین سے چیزیں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے جو انسان کھاتا ہے۔ بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر خزانے پیدا فرماتا ہے جو انسان نکالنے میں لگا ہوا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، جس کے سینے کے اندر اتنے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھے ہیں۔ اس بارش سے پانی ہوتا ہے جس سے انسان اپنی طہارت بھی حاصل کرتا ہے، انسان زندہ بھی رہتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں بارش سے تمام خزانے اللہ تعالیٰ زمین میں پیدا فرماتا ہے۔ اور علامہ قرطبی فرماتا ہے بقدر معلوم، بقدر معلوم، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو ضرورت کے مطابق وہ رزق عطا فرمانے والا ہے۔ حاضرین، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وسیع ترین لامحدود، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس اتنے خزانے ہیں، تو پھر وہ ہمیں حساب سے کیوں دیتا ہے؟ پھر وہ ہمیں تول کے کیوں دیتا ہے؟ پھر وہ ہمیں مقدار میں کیوں دیتا ہے؟ پھر وہ ہمیں معین کر کے کیوں دیتا ہے نا؟ سوال بڑا دلچسپ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کے خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر ہمیں وہ حساب سے کیوں دیتا ہے؟ علامہ قرطبی نے اس سوال کا جواب قرآن حکیم کی سورہ شورا کی ایک آیت مقدسہ نمبر میں 23 نمبر آیت میں دیا ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر کشادہ کرتا ہے اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے تو وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں، لیکن وہ انہیں ایک اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں رزق زیادہ دے دیا، تمہیں میں نے تمہاری مقدار سے زیادہ دے دیا، تو کیا کرو گے؟ تم سرکشی کرو گے۔ جتنا تمہیں دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو، ایمان کامل کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ ایمان پر تمہاری موت ہو جائے تو میں نے تمہارے لیے قیامت کے بعد جنت میں اتنی دولت رکھی ہوئی ہے جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ بارش کے اعتبار سے ایک سال دوسرے سال سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک قوم کو بارش عطا کی جاتی ہے اور دوسری قوم کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کو میں نے کیا نعمت دینی ہے، ان کو کیا نعمت نہیں دینی، کون کس نعمت کا مستحق ہے اور کون کس نعمت کا مستحق نہیں ہے۔ حاضرین محترم، بے قدر معلوم کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک توازن سے قائم کر رکھا ہے، یہ بھی اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے جی، اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ تھوڑا سا منظر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھل ایک مقدار میں پیدا فرماتا ہے، پانی کی ایک مقدار ہے، اگر پانی مقدار سے بڑھ جائے تو پوری زمین میں سیلاب آ جائے۔ خشکی کی ایک مقدار ہے جی، خشکی بڑھ جائے تو پانی کم ہو جائے۔ جنگلات کی ایک مقدار ہے، انسانوں کی ایک مقدار ہے، حیوانوں کی ایک مقدار ہے۔ موسم کا ایک وقت معین ہے اور دن کا ایک وقت معین ہے۔ رات اپنے وقت پہ آتی ہے اور اپنے وقت پہ جاتی ہے۔ سورج کی تپش ایک معین مقدار کے مطابق اس کی زیادہ بھی کر سکتا ہے کیپیسٹی کو، انسان جل جائیں، کم بھی کر سکتا ہے، ہم سردی سے مر جائیں۔ اللہ نے فرمایا جتنا جس کی ضرورت ہے تمہاری اتنی میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ حاضرین محترم، وہ خدا ہے جس کو جو بھی اس نے دیا ہے وہ اندازے کے مطابق دیا ہے۔ ہمیں اس کی بارگاہ میں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں جو کچھ اس نے دے دیا ہے، بھائی کسی کو رنگ دے کے کالا نواز دیا ہے
دل میں ایمان دیا ہے تو وہ بلالی رنگ والا بلال بھی کہلایا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ تو یہاں پہ میں زیادہ وقت نہیں ہے، یہ ایک واقعہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، بچے جناب پانی کے اندر چھلانگے لگاتے تیرتے، او بڑے خوبصورت جو ہے وہ اندازے، بڑے خوبصورت نظارے وہ تھے، تو بہت ہی خوش تھے وہ بچے اور اپنے کھیل میں لگے ہوئے تھے۔ تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی کہ سائیڈ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا، بڑا خوبصورت بچہ، وہ نہیں کھیل رہا۔ تو اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بچے تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ کہتا ہے جی میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں آنکھوں سے محروم ہوں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین اس کو آنکھیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ میری اپنی حکمت ہے، یہ میرا اپنا ایک قدرت کا ایک طریقہ ہے کہ میں نے اسے آنکھیں نہیں عطا کی، تو اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ میرا دل چاہتا ہے اتنا خوبصورت بچہ یہ بھی کھیلے، تو اسے آنکھیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یہ میری حکمتیں ہیں، راز ہیں، میں نے اسے نہیں دی آنکھ، تو یہ میری ایک قدرت ہے، میری حکمت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تیسری بار یا الہ العالمین اسے آنکھیں عطا فرما دے، میرا دل چاہتا ہے یہ بھی کھیلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری دعا قبول کرتا ہوں اور اسے آنکھیں دیتا ہوں۔ اس بچے نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں، اللہ نے اسے روشنی عطا فرما دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور وہ بچہ اس وقت دیکھنے کے قابل ہو گیا، اس نے ذرا دیکھا اور پھر وہ اٹھا اپنی جگہ سے، چھلانگ ماری نیچے پانی کے اندر، اس نے چھلانگ ماری، اور ایک بچہ جو ساتھ تیر رہا تھا اور وہ کھیل رہا تھا اس نے گلا دبا کے اس کے اندر غوطہ دیا، غوطہ دے دے کے وہیں پہ اس کا دم نکل گیا، وہ باہر نکلا، ایک بچے کو اٹھا کے مارا، وہ بچہ ادھر مر گیا، دوسرے بچے کے سر میں پتھر مارا، وہ ادھر مر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے 5-6 بچے جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آئے اور آپ فوراً سجدے میں گر پڑے، کہتے یا اللہ یہ تیری قدرت ہے، تو کسی کو کچھ دے کے نوازتا ہے اور کسی کو کچھ نہ دے کے نواز دیتا ہے۔ یا الہ العالمین میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری دعا قبول کی ہے، لیکن میں تیری حکمتوں کو نہیں پہنچ سکتا، تیری حکمتوں کے خزانے لاریب ہیں، اور تیری حکمتوں کے جو خزانے ہیں ان کو کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہم اس آیت سے 2 سبق سیکھ سکتے ہیں میرے دوستو۔ ایک سبق یہ سیکھ سکتے ہیں جس کو اللہ نے جتنا دیا وہ اسی پہ شکر کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا وہ اسی پہ شکر کرے اور یہ شکوہ نہ کرے کہ اللہ نے اسے اور کچھ نہیں دیا۔ اور دوسری بات ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ کے میدان میں جو لوگ ہیں، اپنے گھر کے سربراہ ہیں، اسکول کے سربراہ ہیں، کسی آفس میں آفیسر ہیں، اور اگر ٹیچر ہیں، کوئی بندہ بھی مینجمنٹ کے میدان میں اگر کچھ سیکھنا چاہے تو رب کائنات سے اور رب کائنات کے اس قرآن کی اس آیت سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے آفس میں ان بندوں کو نوازیں جو اہل ہوں، اہل کو اہل جانے، نہ اہل کو نائل جانے ہیں جی، نہ اہل کو اہلیت کی کرسی پہ بٹھا دیں، یہ بھی نا انصافی ہے، یہ سنت الہی کے خلاف ہے۔ اور جو بندہ کسی بندے کی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، صلاحیتوں کو پہچان کر نوازتا ہے، وہ بندہ عین سنت مصطفیٰ اور سنت خدا کے مطابق کام کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن حکیم کی اس آیت مقدسہ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کو نوازیں جو اہل ہوں، اہل کو اہل جانے، نہ اہل کو نائل جانے ہیں جی، نہ اہل کو اہلیت کی کرسی پہ بٹھا دیں، یہ بھی نا انصافی ہے، یہ سنت الہی کے خلاف ہے۔ اور جو بندہ کسی بندے کی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، صلاحیتوں کو پہچان کر نوازتا ہے، وہ بندہ عین سنت مصطفیٰ اور سنت خدا کے مطابق کام کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن حکیم کی اس آیت مقدسہ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔